السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ مسٹر فائن آرٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، علاء الدین خلجی جو کہ خلجی خاندان کا بہادر اور عظیم منتظم تھا، جس کی پیدائش 1276 جبکہ وفات 1316 کو دلی کے مقام پہ ہوئی۔ یہ خلجی خاندان کے سربراہ جلال الدین فیروز خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا۔ جلال الدین خلجی نے ہندوستان میں خلجی حکومت کا آغاز کیا تھا۔ علاء الدین خلجی اگرچہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اس میں بہادری اور سپہ سالاری کے تمام جوہر موجود تھے۔ چنانچہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں ہندوستان کو اپنے اطاعت اور قبضے میں کر لیا۔ جلال الدین فیروز خلجی کے دور میں تھوڑا سا فوج لے کر نکلا، وسطی ہند کے پہاڑوں اور دریاؤں سے گزرتا ہوا دیوگیری یعنی دولت آباد پہنچ گیا۔ 1296 میں اس نے وسط ہند، گجرات، دکن اور تمام علاقے فتح کر ڈالے۔ 1296 میں علاء الدین نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ بنتے ہی علاء الدین نے ہزاروں کی تعداد میں خزانے لٹانے شروع کر دیے۔ تمام قبائل گروہ در گروہ اس کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ اس نے نئے سکے جاری کیے اور چیزوں کو تولنے کے لیے وزن مقرر کیے۔ 1309 میں سلطان علاء الدین خلجی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار روزمرہ کھانے کی چیزوں کی قیمتیں مقرر کیں۔ سلطان نے اپنی حکومت میں جگہ جگہ سرکاری اناج کے گودام بنا دیے، ہر ضروری مقام پر منڈیاں قائم کر دیں اور اس کا نظام ایک قابل اور ایماندار شخص کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے ہر مقام پر اپنے جاسوس مقرر کر رکھے تھے، لہٰذا اگر کوئی شخص وزن یا ریٹ میں ذرا بھی بےایمانی یا بدنیتی کرتا تو اس کی فوری اطلاع سلطان کو مل جاتی اور مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اسی خوف کی بدولت ہر طرح کی دھوکے بازی اور بدنیتیوں کا منڈیوں سے مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ مورخین کے مطابق سلطان کے اس اقدام نے پورے ہندوستان کو ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس وقت علاء الدین خلجی نے حکومت سنبھالی تھی، اس وقت ہندوستان کئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ سلطان نے انہیں اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی فوج کی بنیاد رکھی۔ ان فوجیوں کے لیے سستے راشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ ان کی بہترین تنخواہیں مقرر کی گئی تھیں تاکہ وہ گھر بار کی فکر سے آزاد ہو کر فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ دوستو، سلطان کا سب سے اہم کارنامہ تاتاریوں یا منگولوں کے خلاف جنگ تھی۔ منگول اس وقت کی نہایت وحشی اور خطرناک قوم تھی جو اس وقت دنیا کو تباہ کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے وہاں خوب خون خرابہ کرتے، ہر طرح کے کلچر اور تعمیرات کو تباہ کر ڈالتے تھے، تمام خزانے اور مال و متاع لوٹ لیتے تھے، آدمیوں کو بے دردی سے قتل کرتے اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے تھے، عورتوں کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، غرض کے تمام علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے تھے۔ اس کی سب سے اچھی مثال 1258 میں ہلاکو خان کا بغداد پر حملہ تھا۔ بغداد اس وقت اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ یہ اسلامی گولڈن ایج کا وقت تھا۔ یہاں حملہ کر کے ہلاکو خان نے خوب تباہی مچائی اور خون خرابہ کیا۔ مسلمانوں کی تمام لائبریریوں میں موجود کتابیں نکال کر دریاؤں اور ندیوں میں بہا دیں، یہاں تک کہ ان قیمتی کتابوں کی سیاہی سے دریا کے پانی کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ تمام اسلامی تعمیرات تباہ کر دیں، اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ کئی ہفتوں تک بغداد کی سڑکوں پر خون بہتا رہا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال منگول قوم کا چین پر حملہ تھا، جس دوران انہوں نے 45% چین کی نسل کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ لہٰذا یہ وہ وقت تھا جب پوری قوم منگول قوم کے آگے گھٹنے ٹیکنے لگی تھی۔ لیکن جب انہی منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو مرد مومن سلطان علاء الدین خلجی نے اتنی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا کہ انہیں دوبارہ کبھی سلطان کے دور حکومت میں ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سلطان نے منگولوں کو 4 مرتبہ شکست دی، جبکہ ایک دفعہ مقابلہ برابری کا رہا۔ سلطان کے دور میں مختلف بغاوتیں بھی بلند ہوئیں، جنہیں انہوں نے اپنی منصوبہ بندی اور عقل مندی سے کچل دیا۔ سلطان نے شاہراہوں اور سڑکوں کی حفاظت کا پکا انتظام کیا، عوام کی اخلاقی اصلاح کے لیے تمام بری رسومات کو بند کر دیا، شراب کی سختی سے ممانعت تھی اور اسے بیچنا ناقابل معافی جرم تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی سزائیں دینے میں بھی مشہور تھے۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندوستان میں راشن کا نہایت کا انتظام کیا۔ ان کے دور میں نہ تو کسی چیز کی قیمت میں کمی ہوئی اور نہ ہی کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔
جب راشن بندی ہوئی تو شاہی محل کے لیے بھی بازار سے عام ریٹ پر ہی چیزیں جایا کرتی تھیں۔ دوستو، سلطان کی زندگی سے جڑا ہوا ایک مشہور قصہ رانی پادماوتی کا ہے۔ یہ سنل دیو، جو آج کے دور کا سری لنکا ہے، کہ راجہ گندھاروا کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی۔ اسے پابندیوں میں رکھا جاتا تھا، لہٰذا اس کے پاس موجود طوطا ہی اس کا دوست تھا، جس سے وہ دل بہلاتی اور تمام دل کی باتیں کرتی۔ یہ طوطا پادماوتی کو مختلف کہانیاں سناتا تھا۔ جب اس نے پادماوتی کو عشق و محبت کے قصے سنانا شروع کیے تو راجہ گندھاروا نے اسے مروانا چاہا، مگر وہ اڑ کر چتور کے راجہ رتن سنگھ کے پاس چلا گیا اور پادماوتی کے خوبصورتی کے قصے اسے سنانا شروع کیے۔ راجہ پادماوتی کی خوبصورتی کے قصے سن کر اس پر عاشق ہو گیا اور اسے حاصل کرنے کے لیے سنل دیو یا سری لنکا پہنچ گیا اور آخرکار اس سے شادی کر لی۔ راجہ رتن سنگھ کے دربار میں ایک میوزیم جس کا نام رگو چین تھا، اس کو رتن سنگھ نے اس شرط کی بنیاد پر دربار سے نکال دیا کہ وہ کالا جادو کرتا ہے۔ رگو چین دربار سے نکالنے کے بعد دلی روانہ ہوا، جہاں اس وقت علاؤ الدین خلجی کی حکومت تھی۔ یہاں اس نے علاؤ الدین خلجی کو پادماوتی کی خوبصورتی کے قصے سنا کر چتور قلعے پر حملے کے لیے اکسایا، لہذا سلطان نے اس قلعے پر حملے کا منصوبہ بنایا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران اس نے اس شرط پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا کہ اگر اس کو ایک بار آئینے میں پادماوتی کا دیدار کرا دیا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ جب سلطان نے پادماوتی کو آئینہ کے بغیر نظر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو فوراً پردہ گرا دیا گیا، جس پر سلطان کو بے عزتی محسوس ہوئی اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واپس چلا گیا، لہٰذا اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور یوں سلطان نے رتن سنگھ کو بہانے سے بلا کر گرفتار کر لیا۔ رانی پادماوتی کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر رتن سنگھ کو قید سے چھڑوا لائی۔ سلطان کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے جوابی حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر چتور قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راجپوت بھی لال پگڑیاں پہن کر مقابلے کے لیے سامنے آئے اور بے جگری سے لڑ کر اپنی جانیں دے دیں۔ قلعے میں موجود تمام عورتوں نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یوں یہ کہانی انجام کو پہنچی اور سلطان نے قلعے کو فتح کر لیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان کے مزاج میں سختی بڑھتی گئی اور پھر اس نے اپنے بیٹوں خضر خان اور شادی خان کو قید کروا دیا اور خود 24 سال کے بعد یعنی 1316 میں انتقال کر گیا۔ علاؤ الدین کے دور میں بے شمار عمارتیں، مساجد، مینار، قلعے اور باغات بنائے گئے۔ امراء کے لیے جاگیروں کی جگہ تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ اس کی وفات پہ پورے ہندوستان میں سوگ کی فضا پیدا ہو گئی اور گوشہ گوشہ میں اس مرد جلیل کی موت کا ماتم کیا گیا۔ علاؤ الدین خلجی کی وفات کے بعد وزیر اعظم ملک کافور نے خلجی کے بیٹوں خضر خان اور شادی خان کو اندھا کروا دیا اور خلجی کے سب سے چھوٹے بیٹے 6 سالہ عمر خان کو تخت پر بٹھا دیا۔ خلجی کا ایک شہزادہ مبارک خان بچ نکلا۔ اس نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ ملک کافور کو قتل کروا دیا اور خود بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس نے باپ کی طرح ہر طرف امن قائم کیا۔ اسی دوران ایک ہندو مسلمان ہو کر امیر خسرو کے نام سے اس کے دربار میں آیا۔ مبارک اس پر بہت اعتماد کرتا تھا، لہٰذا اس نے اسی اعتماد کا فائدہ اٹھا کر ایک چال چلی۔ اسی کے کہنے پر مبارک خان نے اپنے تینوں بھائی خضر خان، شادی خان اور عمر خان کو قتل کر دیا۔ امیر خسرو کے حامی ایک دن موقع پا کر محل میں داخل ہو گئے اور 1321 کو مبارک شاہ کو بھی قتل کر دیا۔ یوں مبارک شاہ کے قتل کے بعد خلجی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، آج ہندوستانی میڈیا اور چند نام نہاد فلم میکرز سلطان علاؤ الدین کو اینٹی انڈین یا ہندوستان سے تعلق نہ رکھنے والا کہہ کر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس سے شاید ایسا شخص تو دھوکے میں آ سکتا ہے جسے تاریخ کا کوئی علم نہ ہو یا جس نے پہلی بار علاؤ الدین خلجی کا نام سنا ہو۔ سلطان کی پیدائش بنگال میں ہوئی تھی، لہٰذا وہ ایک بھارتی ہی تھا۔ مقام حیرت یہ ہے، ایسا شخص جس نے تاتاریوں یا منگول جیسی خون خوار قوم سے ہندوستان کو بچایا، جو شاید حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہندو مذہب کی بنیادیں تک مٹا دیتے، ایسے شخص کے خلاف عوام کو گمراہ کر کے فلموں کے اندر عیاش، عورتوں کا رسیا اور دھوکے باز شخص دکھا کر تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ میڈیا پر دکھائی جانے والی ہر چیز درست نہیں ہوتی اور ہر کہانی کے دو رخ ہوا کرتے ہیں۔ سلطان کی تاریخ کو مینیپولیٹ کر کے مسلمانوں کی تاریخ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ راجپوت قوم کو ایک اعلیٰ اور بہادر قوم پیش کر کے دکھایا گیا ہے۔
دوستو اس پروپیگنڈے کا جواب اسی صورت دیا جا سکتا ہے جب آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود ریسرچ اور تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ ان پر اعتراضات کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ بھارتی فلم پادماوتی میں لو سٹوری دکھانے کا مقصد کسی طرح ہیرو اور ہیروئن کی کردار میں جان ڈالنا ہے، کیونکہ کوئی بھی بھارتی فلم لو سٹوری کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ ان فلموں میں مسلمان بادشاہوں کو عیاش اور بزدل، جبکہ بھارتی راجپوتیوں کو ایک بہادر، مظلوم اور غیرت مند قوم دکھایا گیا ہے جس کا تاریخ اور حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ جہاں ایک طرف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہیں تاریخ کا علم رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی تاریخ کے ہیروز کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل مسٹر ہاؤ کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سے ملیں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔